نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العظيم۔ 29 اکتوبر 2021 کو ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام سے آپ جدا ہوئے، اپنی ازواج مطہرات سے آپ الگ ہوئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے آخری دنوں میں اور آخری وقت میں آپ کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار فرمایا کرتے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ رفیق اعلیٰ یعنی سب سے اونچا ساتھی۔ اس سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ مجھے اپنی طرف بلا لے، یا فرشتوں کی جماعت ہے کہ مجھے فرشتوں کی جماعت میں ملأ اعلیٰ میں بلا لے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی، بخاری کی روایت ہے کہ اذن لا یختارنا، اب نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ مزید رہنا پسند نہیں کرتے، دنیا سے جانے کا ارادہ کیے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، آپ کا دنیا سے جانا عام انسانوں کی موت سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کی ذات بابرکات جب تک اس زمین پر، روئے زمین پر تشریف فرما تھی، موجود تھی، تو چہاردانگ عالم میں ہدایت کی روشنی ایسے پھیل رہی تھی جیسے سورج سے پوری زمین روشن رہتی ہے۔ سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی، جب بھی سورج نکلتا ہے تو پوری زمین پر پڑتی ہے۔ اس لیے آپ کا اس دنیا سے جانا یہ ایسا ہے جیسے سورج کا غروب ہو جانا۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد زمین روشنی سے محروم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہوگی، ستاروں کی روشنی ہوتی ہوگی، لیکن وہ جو دن کی کامل اور مکمل روشنی ہے اس سے دنیا محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کا جانا عام انسانوں کے جانے کی طرح نہیں تھا۔ موت کا مزہ تو سب نے چکھنا ہے، انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی، نیک کو بھی، بد کو بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کا مزہ چکھا، لیکن آپ کے اس رحلت کے بعد انسانوں پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں، دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں،
بحر و بر پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں. یہ ہے پوری دنیا کے لیے رنج و غم کی بات. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت سے مجھ پر وہ مصائب ٹوٹ پڑے. صبت علی الایام، اگر وہ دنوں پر آ جاتے تو دنوں کی روشنی ختم ہو جاتی، اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے، دن نہ رہتے. حضرات صحابہ کرام آپ کی جدائی کی اس صدمے کی سنگینی کو سمجھتے تھے. تبھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل پڑے. آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آپ پر موت آ چکی ہے اور آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے. جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کی جدائی کا یقین نہیں آتا اسے، یا ماں یا باپ کی جدائی کا یقین نہیں آتا، حضرت فاروق اعظم کو یقین نہیں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 دن پہلے ایک واقعہ ہوا. جس سے آپ کے جانے کا حضرات صحابہ کرام کو علم ہوا. مکہ معظمہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تھے حج کے لیے. حجۃ الوداع جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، اور اس کے بعد آپ نے اشارہ دے دیا وہاں پر بھی خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام اچھی طرح لے لو، اچھی طرح سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. وہاں آیت مبارکہ نازل ہوئی قرآن عظیم کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. دین مکمل ہوا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. وہی کی نعمت 23 سال سے زمین پر اترتی چلی آ رہی تھی، اب وہ نعمت پوری ہو گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب اسلام کو میں نے تمہارے لیے آخری دین کے طور پر چن لیا، پسند کر لیا. اب یہ تمہاری زندگی کے تمام معاملات میں یہی دین قابل قبول ہوگا. اس کے علاوہ کسی اور دین، کسی اور نظام کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے. نہ اس کے مقابلے میں کسی رسم و رواج پر مشتمل نظام کو اپنانے کی اجازت ہے، نہ اس کے مقابلے میں بدعات پر مشتمل نظام کو اپنانے کی اجازت ہے، نہ اس کے مقابلے میں
کسی معاشی نظام اور اقتصادی نظام کو اپنانے کی اجازت ہے، نہ اس کے مقابلے میں کسی حکومتی اور سیاسی نظام اور سسٹم کو اپنانے کی اجازت ہے۔ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، زندگی کا ہر شعبہ اس دین کے اندر اس کی ہدایات آ چکی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام بھی سمجھ رہے تھے۔ آپ اس کے اندر پوشیدہ تمام معانی کو سمجھ رہے تھے، تمام اشارات کو سمجھ رہے تھے کہ ظاہری طور پر تو دین کی تکمیل کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیا اشارات دیے جا رہے ہیں، کن کن باتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، آپ ان کی طاقت نہ رکھ سکے۔ اس وقت آپ نے اپنی اونٹنی پر ٹیک لگانا چاہیے، اور اونٹنی آپ کا سہارا برداشت نہ کر سکی تو زمین پر بیٹھ گئی، آپ بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور آپ کی خدمت میں جبرائیل نے فرمایا، یا محمد انہ قد تم اليوم امر دینکم وانقطع ما امرک ربک وما نہاک ربک۔ فرمایا کہ اے محمد، آج آپ کا دین مکمل ہو گیا، قد تم اليوم امر دینکم، اب دین مکمل ہو گیا، اور آج کے بعد وہ جو 23 سال سے آپ کو کبھی حکم دیا جاتا تھا کہ یہ کام کریں اور اپنی امت کو اس کام کے کرنے کا کہیں، وَمَا نَهَاكَ رَبُّكَ، اور جن کاموں سے آپ کو روکا جاتا تھا، بس اب وہ سلسلہ ختم ہوا، اب مزید کسی کام کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہ کرنے کا نہ رکنے کا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کریں، صحابہ کو جمع کریں، وَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي لَا أُنزِلُ عَلَيْكَ بَعْدَ الْيَوْمِ، آپ انہیں بتا دیں کہ آج کے بعد اب میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا شریعت کا کوئی نیا حکم لے کر، ویسے آنا ہو تو ہو، لیکن وہی لے کر، شریعت کا کوئی نیا حکم لے کر میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ سلسلہ ختم ہوا، دین مکمل ہوا، اکملت لکم دینکم، جتنے احکام اللہ نے دینے تھے وہ دے دیے۔ اب اسی دین کو یہ امت تھامی رہے، اس میں نہ ذرا بر کمی کرے نہ بیشی کرے، نہ کم کرنے کی اجازت ہے نہ اس میں کچھ بڑھانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ دین بنانے کا اختیار یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دین کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی حکم بڑھا سکے، کامل و مکمل ہے، اللہ کا دین ہے۔
ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. سورہ شورى میں فرمایا کیا اللہ کے علاوہ دوسرے شریک ہیں کہ انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتوں کے نکالنے کا ان کو حکم دیا ہے جبکہ اللہ نے تو نہیں دیا. تو حضرت جبرائیل نے بھی یہی فرمایا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرما دیں کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے. دین ناقص نہیں ہے، ادھورا نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کو بڑھانے کی ضرورت پڑے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، صحابہ کو جمع کیا اور حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. اب یہی دین ہے تمہارا جو قیامت کی صبح تک چلے گا. اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. وحی کا آنا بند ہو گیا، جبرائیل نے آنا بند کر دیا، لہذا دین مکمل ہو گیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خبر کو سن کر، اس آیت کو سن کر ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. صحابہ خوش ہوئے، دین مکمل ہوا. یہ تو ایسی خوشخبری ہے کہ جس پر جتنا بھی خوش ہوا جائے کم ہے، کیونکہ یہ اعلان یہود کے لیے نہیں ہوا، عیسائیوں کے لیے نہ ہوا، ہمارے لیے ہو گیا. صحابہ خوش ہو رہے تھے سوائے ایک کے، سوائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے یہ آیت سن کر خوشی کا اظہار نہیں کیا. صحابہ خوش ہو رہے. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ تو ذہین لوگ تھے، وہ کیوں خوش ہو رہے تھے؟ اور ابو بکر صدیق کیوں غمگین ہو رہے تھے؟ یہ دو سوال، کیونکہ متضاد رویے ہیں. یا تو صحابہ کا رویہ درست تھا اور یا حضرت ابو بکر صدیق کا رویہ درست تھا. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صحابہ غم کی خبر سن کر خوش ہو رہے ہوں اور ابو بکر صدیق خوشی کی خبر سن کر غمزدہ ہو رہے ہوں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. صحابہ کے خوش ہونے کا پہلو دوسرا تھا اور ابو بکر صدیق کے غمزدہ ہونے کا پہلو دوسرا تھا. صحابہ اس لیے خوش ہوئے کہ ایک تو یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز اس امت کو ملا ہے، عزت کا یہ تاج اس امت کے سر پر رکھا گیا ہے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، ان میں سے کسی نبی کے کسی امت پر عزت کا یہ تاج ان کے سروں پر نہیں رکھا گیا. تو یہ امتیاز ہے جو اس امت کو ملا، یہ اعزاز ہے جو اس امت کو نصیب ہوا، اس لیے خوش ہوں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں. اگر احکام کا سلسلہ جاری رہتا، وہی آتی رہتی، تو ہم مزید امتحان میں پڑتے. ہم کمزور ہیں،
معلوم نہیں کہ ہم ان احکام کو پورا کر سکتے، ان پر عمل کر سکتے یا نہ کر سکتے۔ تو ہم ایک امتحان سے نکل گئے، مزید جو احکام نازل ہوئے وہ تو ہو گئے، جن کاموں کا کہا وہ تو کرنا ہے، جن سے روکا ان سے رکنا ہے، لیکن مزید امتحان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کی نظر اس بات کی طرف گئی، اس لیے خوش ہو رہے۔ جب امتحان ختم ہوتا ہے تو طلباء خوشی ہوتے ہیں نا، کہ ایک بہت بڑے ٹینشن سے جان چھوٹ گئی، مزید امتحان نہیں دینے، پرچے ختم ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا تھا؟ آپ گھر تشریف لے گئے، دروازے بند کر دیے، اور آپ نے رات دن رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر تو رو رہے ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا یا ابا بکر آپ کو ہوا کیا ہے؟ اتنی خوشی کے موقع پر آپ رو رہے ہیں؟ پورے مدینہ میں خوشی ہے کہ اللہ نے تکمیلی دین کا تاج ہمارے سروں پر سجایا، اور آپ رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا دیکھو ساتھیو، بات یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون سی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ہم نے کہا مصیبت؟ کون سی مصیبت بھائی؟ اس آیت میں تو اللہ نے خوشخبری دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ فرمایا لو تعلمون انما اصابکم، کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ آیت ہمیں کس مصیبت کی خبر دے رہی ہے، کس غم کی خبر دے رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ابوبکر ہمیں بھی سمجھاؤ۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہر کمال را زوال است، اذا تم امر بدأ نقصہ، جب بھی کوئی چیز عروج تک پہنچتی ہے، کمال تک پہنچتی ہے، تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب تک دین ہمارا مکمل ہوتا چلا جا رہا تھا، دین مکمل ہو گیا، تو اب اس میں نقص آنا شروع ہو جائے گا، اور نقص کی سب سے پہلی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے جدائی ہے۔ یہ آیت ہمیں رسول اللہ سے جدائی کی خبر دے رہی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، وہ بھی رونے لگ گئے، ان کا ذہن بھی پہنچ گیا۔ ابو بکر کے گھر میں، ابو بکر کا گھر غمکدہ میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں نے آوازیں سنی، دوڑے گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ ابو بکر کے گھر میں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا، آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کو، لیکن ابو بکر کے گھر سے سب کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا تم نہیں جانتے، اس میں رسول اللہ کی ہم سے جدائی کی خبر ہے۔ تم نہیں جانتے کہ آپ کی ازواج مطہرات بیوہ ہو جائیں گی۔ تم نہیں جانتے کہ آپ کی اولاد یتیم ہو جائے گی۔ تم کیسے خوش ہو رہے ہو؟ صحابہ بھی سمجھ گئے اس نقطے کو۔ اب نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ ابو بکر کے گھر میں صحابہ رو رہے ہیں، آپ فوراً تشریف لائے، وہاں کا منظر دیکھا، فرمایا ما یبکیکم، کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی آگے ہوئے رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے فرمایا یہ ابو بکر ہیں، یہ رو رہے تھے، ہمیں پتہ چلا، ہم آئے، پوچھا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے تکمیلی دین کی خوشخبری سنائی ہے، ابو بکر تم رو رہے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا کہ تم نہیں جانتے
میں اس آیت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں موت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں وَهَلْ يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ وَهَلْ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ، کیا واقعی اس آیت میں آپ کی موت کی خبر دی گئی ہے یا دین کی تکمیل کی خوشخبری دی گئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ ابو بکر کا ذہن جہاں تک پہنچا ہے نہ علی کا پہنچا نہ دوسرے صحابہ کا پہنچا۔ ابو بکر تو علم کا ٹھاٹے مارتا بحر زخار ہے، سمندر ہے، بحر بے قرار ہے، ذہانت فطانت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ فرمایا صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، انہو قد قرب ارتحالی من بینکم وحان فراقی منکم وحان وقت فراقی منکم۔ فرمایا ہاں، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، ان قریب میں تم سے جدا ہونے لگا ہوں۔ جب صحابہ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سنی، اب تو کسی طرح کا شک شبہ نہ رہا، تو ابو بکر کا گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا، صحابہ رونے لگ گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلی دی اور پھر سب سے ہاتھ ملایا اور انہیں الوداع کی اور انہیں نصیحتیں فرمائی کہ دیکھو میرے بعد اس دین کو چھوڑنا نہیں، ہمت ہار کر اس دین کو ترقی دینا ہے، اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے اور اس دین کو دنیا کے اوپر غالب کرنا ہے۔ آپ نے وصیتیں فرمائی اور اس طرح ٹھیک 80 دن کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وصیت کو جو آپ نے دین کی اشاعت اور دین کے غلبے کے لیے فرمائی، ہمیں اس کا اہل بنا دے اور ہم سے بھی وہ کام لے لے جو صحابہ کرام سے لیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔